بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں، جبھی نظر آ رہی ہوں۔ اب جس دن اگر طبیعت میری ادھر ادھر ہوگی تو پھر میں نظر نہیں آؤں گی۔ اور آپ لوگوں نے میرا بقرعید پہ بھی بہت ساتھ دیا اور ابھی مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کے ساتھ کی۔ اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں، نئے آنے والوں کا بھی شکریہ، اور جو لوگ پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ، تہہ دل سے شکریہ۔ اور عید تو بھی چلتی رہے گی، گوشت بھی چلتا رہے گا، اور تھوڑا بہت میٹھا بھی کچھ بتا دوں گی چھوٹا موٹا، کیونکہ دیکھیں نمکین کے ساتھ میٹھا بھی چلتا ہے۔ جیسے میٹھے کے ساتھ جب میٹھی عید ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نمکین بھی لازمی ہوتا ہے، تو ابھی بھی نمکین کے ساتھ کچھ میٹھا ہوگا۔ تو آج میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں؟ آج میں پسندیں بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو اس کے لیے آپ کو دہی بھی چاہیے ہوگا، خسخس چاہیے ہوگی، تھوڑا کھوپرا چاہیے ہوگا، تھوڑا بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، اگر چنے نہیں ہو تو تھوڑا سا 2 چمچ بیسن فرائی پین میں بھون لیجیے گا۔ یہ سب تو ہو گیا ایک طرف۔ کھوپرا پسا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن اس کو پھر بھی ایک دفعہ گرائنڈ کر لیجیے گا۔ اور خسخس کو جیسے میں نے بتایا ہے، کم سے کم 3 چمچ بڑا والا کھانے والا وہ، اور دھو کے اس کو پیس لے، سکھا لے، پھر گرائنڈر میں پیس لے، بن جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں بالفرض آپ کے پاس آدھا کلو 3 پاؤ پسند ہے تو اتنا ہی دہی ڈلے گا۔ دہی کو پھینٹے۔ اچھا، پیاز ڈلے گی کم سے کم آدھا کلو۔ سب سے پہلے آپ براؤن کریں پیاز کو، بھننے والی، اور اس کو نکال کے دہی بھی اگر 3 پاؤ ہے تو 3 پاؤ ہی دہی ڈلے گا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ذرا چٹپٹی والی ہوتی ہے، تو پیاز اتنی ڈل رہی ہے تو پیاز تو میٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ پیاز اور دہی کو آپس میں ملا کے گرائنڈ کر لیا، اور ایک برتن ایسے برتن میں رکھے جو اسٹیل وغیرہ کا ہو، جیسے ہاٹ پاٹ کا برتن نہیں ہوتا، یا اور کوئی ہو آپ کے پاس، اس میں رکھ لیں۔ پھر اس میں آپ نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، ذرا سی جائفل، جاوتری، اور یہ جو آپ نے سارا خسخس اور یہ سب کچھ ڈالا ہے نا ہم نے، کھوپرا اور چنے یا بیسن، یہ سب، اور مرچی اور تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دیں۔ سب کچھ ہو گیا سر، تھوڑا سا گرم مسالہ بھی چھوٹے چمچ ڈال دیں، ٹھیک ہے، سب کچھ، اور ان کو سب کو ملا کے نا بھول جائیں۔ 1-2 گھنٹے تو باہر ہی رہنے دیں کہ اچھی طریقے سے اس میں وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہو گیا، کر دیا۔ اب پھر اس کے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں، لیکن باہر نہیں رکھیے گا، گرمی کے دن ہے، سڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہو گیا، نانی کیا ٹھیک ہے کہہ رہی۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ چاہے اوور نائٹ کے لیے رکھتے ہیں، نہیں تو کم سے کم 3 گھنٹے تو لگیں گے۔ ہاں، پپیتا بھی لگا دیجیے گا، تھوڑا سا کچا پپیتا ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی میں ملا دیجیے گا، یا کچری پاؤڈر، وہ پہلے ہی گوشت پہ لگا دیجیے گا، سب سے پہلے گوشت میں وہی لگائیے گا، اور اس کے بعد سب مسالے میں ملا کے رکھ دیجیے گا۔ آسان طریقہ ہے، میں مشکل طریقے والے نہیں بتاتی ہوں کہ آپ کا منہ کا چٹکارا بھی ہو جائے۔ اچھا، اب آپ نے لینا ہے دھنیا، پودینہ، ہری مرچ الگ سے۔ اب آپ نے جس میں پیاز لال کی تھی نا، اس میں تیل بھی باقی ہوگا۔ اب اسی پتیلے میں آپ نے یہ سارا مسالہ ڈالا، جس میں میٹ بھی ہوگا، تمام چیزیں مسالہ جات ڈال دیں گے، اور اچھی تعداد میں ڈالیں گے۔ چٹپٹا نہیں ہوگا تو پسند لے، زیادہ تر یہ بہار کی طرف کا ہوتا ہے، جیسے بہاری بوٹیاں ہوتی ہیں نا، پارچے ہوتے، پارچے لمبے لمبے پتلے پتلے، اور آپ نے چڑھا دیا اس کو۔ اب وہ اپنے ہی کوئی پانی نہیں ڈالیں گے، اب اپنے ہی پانی میں پکے گا، اور تیل بھی ہوگا۔ جب آپ ڈھک دیں، ڈھکن ہوتا رہے گا۔
آپ دیکھتے رہیں، ڈھکن آج کل ایسے ہیں کہ دکھتا رہتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، دیکھ رہے ہیں کہ ہو گیا تو پانی خشک ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا بھون لیں، کس لیں، لگنے نہ پائے، اور ایسی کڑھائی ایسی کہ لگنے نہ پائے، لگ گیا تو پھر سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ ہو گیا، اب گل تو یوں جائے گا کیونکہ پرچے تو ہوتے ہی ہیں۔ اب اس کے بعد جب تیل سیپریٹ ہو گیا تو آپ نے دھیمی آنچ کر کے بند کر دیا چولہا۔ ہاتھ سے بھی چھو کے میٹ کو دیکھ لیں، گوشت کو، کہ گل گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ ڈش آؤٹ کریں نا تو آپ نے دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں ڈش میں اوپر سے ڈال دیں گے۔ اب کاٹ کے رکھے رہیں، جب کھانا کھانے لگیں جب، اور روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں۔ میرے ہسبینڈ تو چاول بھی کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا بوائلنگ چاول ہوتا ہے نا، ان کی چاول کی عادت۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک ڈش تیار ہو گئی، انشاءاللہ بڑے مزے کی لگے گی، پسند ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں دہی، کیونکہ پیاز ڈالی ہوئی ہوتی ہے نا، پیاز بھی اچھی خاصی ڈلے گی، کم سے کم اگر 3 پاؤ پسند ہیں تو 3 پاؤ ہی پیاز ڈالیں، چھیل کے وہ آدھا کلو رہ جاتی، اور 3 پاؤ دہی کم سے کم، اور تھوڑا ترش ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بہت مزے کا بھی لگے گا، آسان بھی لگے گا، کچھ بھی نہیں کرنا، پیاز لال کرنے میں جو ٹائم لگے گا، اور دیکھیں پکانے میں تو ہر ایک چیز لگتی ہے۔ اور پھر آپ چاہے تندوری روٹی سے کھائیں یا گھر میں چپاتی سے زیادہ مزے کا لگے گا۔ تو پھر اگر نانی نے کہیں غلطی کی ہوگی تو معاف بھی آپ لوگ کریں گے، اور سبسکرائبر اور بھیجیں گے آپ، اور اپنے دوست احباب کو بھی کہیں گے کہ بھئی ہماری نانی کو دیکھیں، کہیں کچھ نہ کچھ تو شاید کام کی بات آپ لوگوں کو آ جائے۔ اور نئے آنے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے جینے کو امنگ دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، دیکھیں نانی کی زبان بھی پھسل جاتی۔ تو پھر نانی کو دے اجازت، اگر زندگی رہی، حالات رہے تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔